شروع ہی میں مسلمان ہونے والے صحابہ میں ایک حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 12ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کا کیسا چناؤ ہے اور کیسا اللہ رب العزت نے ان کو کیسی عظیم دولت نصیب فرمائی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو شروع میں سارے قریش، سارے قبائل، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قبیلہ بھی آپ علیہ السلام کے مخالف ہے، کوئی ایمان لانے والے چند ایک اشخاص ہیں، لیکن جب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں تو اس کے بعد حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب عمر دیکھیں ان کی، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے تو 16 سال کی عمر تھی۔ آج دیکھیں ہم 16 سال کا بچہ ہو، نوجوان ہمارا بچہ ہو تو ہم اس کو نماز کا حکم کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنے گھر کے ماحول کو دیکھے، اپنے بچے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بانجے کو، اپنے ماتحت رہنے والے کو ہم نماز کا، دین کے احکام کا حکم بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یا وقت کی نمازیں، کئی وقت کی فجر کی نماز نیند میں اٹھی، باقی نمازیں کس کام میں اٹھی؟ اب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال عمر ہے، اسلام لائے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ دولت دی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی مخالفت کے میدان میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا کوہ صفا میں، صفا پہاڑی کے دامن میں اس کے قریب تھا، تو ان کے گھر کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت مرکز بنایا، گویا کہ یہ دار ارقم، دار کہتے ہیں عربی میں گھر کو، اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر، یہ گویا کہ پہلی دینی درسگاہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو درسگاہ بھی بنایا، تعلیم و تعلم کا بھی یہاں سلسلہ جاری فرمایا، اور جو نئے آنے والے اصحاب تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے وہ بھی اسی مرکز میں آتے تھے، اور یہ گویا کہ ایک کمیونٹی سینٹر بھی تھا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا گھر۔ آپ عمومی دنیا کے عمومی لحاظ سے دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی تنظیم ہوتی ہے، چاہے وہ تحریکی کام کرے، تنظیمی کام کرے، یا عقائد کے اعتبار سے نظریاتی کام کرے، یا دینی اعتبار سے کام کرے، کوئی بھی تحریک ہے تو وہ ایک جگہ کو اپنا مرکز بناتی ہے، اور اس مرکز کو بنیاد بنا کر اپنے گرد و نواح میں پھیلتے ہوئے جہاں تک اس کا دائرہ ہے، جہاں تک اس کے مقاصد ہیں، ان کو پورا کرنے میں لگتی ہے۔ کوئی بھی دینی تحریک ہے، دنیاوی تحریک ہے، وہ مرکز کو پہلے بنیاد بناتی ہے، سلیکٹ کرتی ہے مرکز کو، پھر اس کے بعد آگے جا کر وہ اپنے کام کو اس مرکز سے ترتیب دیتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ دین اسلام کا سب سے پہلا جو مرکز یہ بنا ہے، یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بنا ہے، اور اس گھر میں اہل علم نے اس کے بارے میں حکمتیں لکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا حکیمانہ مشورہ اور کیسا حکیمانہ عمل اختیار کیا کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو یہ بنیاد اور عذر مرکز بنایا۔ اس میں ایک تو وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ اور ابو جہل کا قبیلہ یہ ایک ہی تھا، یعنی دونوں ایک ہی قبیلے سے تھے، بنو مخزوم۔ اور ابو جہل کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ اسلام کا اور مسلمانوں کا انتہائی سخت ترین دشمن تھا، حتیٰ کہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کا فرعون یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے فرعون سے بڑھ کر تھا، یعنی اتنا مخالف اور سخت دشمن تھا۔ تو اب ان کے قبیلے کے ایک فرد کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز بنایا ہے، اس سے عمومی طور پر جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ بات، یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ اس جگہ مسلمانوں کا مرکز ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو مشہور جو صحابہ تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جیسے دوستانہ تعلق تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس طرح قریش کے اور بڑے عمر کے جو افراد مسلمان ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے تھے، ان کا گمان اگر جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تلاش کرنا ہوتا، مسلمانوں کے کسی کام کو تلاش کرنا ہوتا تو وہ ان اصحاب کے گھر جاتے تھے۔ جیسے ہجرت کے واقعے کو آپ دیکھیں کہ ہجرت جب آپ علیہ السلام نے فرمائی تو سب سے پہلے کفار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آپ علیہ السلام کے گھر کے بعد پتہ کیا، تو اس طرح ان کا گمان ان کے گھر کی طرف تو جا سکتا تھا، لیکن حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف ان کا گمان نہیں جا سکتا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت عمر میں 16 سال کی عمر ہے، تو اب 16 سال کا نوجوان
یہ اگر تحریکوں اور تنظیموں کے جو مایہ شخصیات ہوتی ہیں اور تحریکوں اور تنظیموں میں جو شخص انتہائی تجربہ کار اور ماہر ہوتے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے تو ان کی یہ رائے ہوتی ہے کہ اس نوجوان کو اگر نوجوانی میں ذہن سازی کی جائے تو نوجوانی کی ذہن سازی یہی ذہن سازی کام لے سکتی ہے۔ آج آپ مختلف تحریکیں دنیا میں چل رہی ہیں، کچھ اسلام کے حامی تحریکیں ہیں، اسلام کے عمل پر اسلام کے پھیلانے میں، اور کچھ تحریکیں ایسی ہیں جو اسلام کو آہستہ آہستہ کر کے کمزور کر کے مسائل کو، دلائل کو، عبادات کو، ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والی تحریک۔ اب یہ جو افراد ہوتے ہیں ان کا اگر آپ دیکھیں کہ جس چیز پر ٹارگٹ ہوتا ہے جس کو آپ کہیں اور جو چیز بنیاد ہوتی ہے وہ نوجوان نسل کو یہ قابو کرتے ہیں، کیونکہ آج کا نوجوان اگر قابو ہو گیا تو کل یہی باپ بنے گا، کل یہی والدین بنیں گے، پھر ان کی اولاد تو قبضے میں ہی آئے گی۔ آج کا نوجوان قابو ہو گیا تو اس کے گرد و نواح جتنے بھی ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے حلقہ احباب ہیں، اور کل جا کر وہ گھر کا سربراہ بنے گا تو ایک بندے پر محنت کرنے سے اتنے افراد اس کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ تو یہ تنظیموں اور تحریکوں کا یہ ہدف ہوتے ہیں نوجوان آج کے دور میں۔ تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں 16 سال کی عمر ہے، تو اب اس وقت کے جو مشرکین تھے ان کے ذہن و گمان میں یہ بات نہیں جا سکتی تھی کہ ایسا نوجوان شخص کہ وہ اتنے عالی کام کی جس کام نے پوری دنیا میں پھیلنا ہے اس کی بنیاد بن رہا ہے، تو یہ ایک ان کے گمان میں وہم و گمان تک یہ بات نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ اقدام کیا، اور یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرکز قائم کیا، اس کے بعد جتنے بھی حضرات مشرف با اسلام ہوتے، جو حضرات بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتے، تو وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور آپ علیہ السلام ان کو تبلیغ فرماتے، ان کو واعظ و نصیحت فرماتے، تو وہ پھر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوتے۔